ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیو، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 105 سنیں گے، سنائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم کہیں اس پر عمل کریں اور جس بات پر ہم عمل کریں دوسرے تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے۔ یہ آیت قرآن میں بہت جگہوں پر یہ اہل کتاب کے بارے میں آئی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، تو سارے اہل کتاب نے کفر نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ اور کن لوگوں نے کفر کیا ہے؟ تو چھٹے پارے کی آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، ایک اللہ، ایک روح القدس اور حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور بعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور خود مریم علیہ السلام۔ بہرحال ایک اللہ ایک ہے، اس حقیقت کے خلاف جو بھی بولے گا وہ کافر ہے۔ آج کی اس معروف دنیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، برطانیہ، دنیا کے کسی ملک کا نام لیجئے اور وہاں جتنے بھی عیسائی ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور جواب دیں گے نہیں۔ ٹرینٹی کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ تین ملا کر ایک ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جتنے عیسائی ہیں وہ بھی کافر ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے وحدانیت کے قائل نہیں ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کسی عیسائی کے منہ سے سن لیں کہ وہ کہتا نہیں اللہ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، مگر حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بیٹا بولنا اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا دو الگ باتیں ہو جاتی ہیں الفاظ کے اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہی ساری کہانی سنائے گا کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کی خدائی میں نعوذ باللہ شریک ٹھہراتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی یہ بولے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، یا کوئی یہ بولے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، دونوں باتیں ایک ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے شرک کیا، اور مشرکین، لفظ مشرک اس میں سب لوگ شامل ہیں، اس میں انڈیا کے ہندو بھی سب شامل ہیں، وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں، ما یودو، وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر کی بات تم کو مل جائے، یعنی مسلمانوں کو۔ یہ ہے وہ بات میرے بھائیوں، جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ نہیں چاہتے ہیں اہل کتاب کے مشرکین یا یہودی یا ہندو یا نان مسلم، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی خیر کی بات ملے۔ خیر سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کا مل جانا، قرآن کا ان پر نازل ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں میں بھیجا جانا۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کر دیتا ہے جس کے لیے بھی وہ چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یہ جو آیت ابھی آپ نے سنی اللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے، مگر یہ جو آیت ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے خلاف بھی ہے۔ آپ کے لیے تو اس اعتبار سے ہے کہ عیسائی، یہودی، دنیا بھر کے مشرکین، ان کو اس بات کا غصہ ہے کہ آخری نبی عربوں میں کیوں آیا اور ان میں کیوں نہیں آیا۔ ان کو اس بات کا غصہ ہے قرآن کریم ان میں کیوں نہیں نازل ہوا پہلے اور مسلمانوں کو کیوں مل گیا، اور اسی وجہ سے ان کی ساری شرارتیں ہیں جو اس دن بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اللہ جس کو چاہے داخل کرے، مسلمانوں کو دے، مسلمانوں کو نہ دے، ہندوؤں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو دے یا نہ دے۔
اور یہی آیت ہمارے خلاف بھی پڑتی ہے اس وقت جب ہم بھی اپنے کسی سلوک سے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جس کو ہم حسد کہتے ہیں. اسے کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کا نام کیوں ہوا، میرا نام کیوں نہیں ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر ایسے مسلمان سے جو دوسرے مسلمان کے ساتھ جلن اور حسد کر رہا ہے اور اعتراض کر رہا ہے، اس کو بولا جائے گا واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے اس کے اللہ اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے، آپ کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے. تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنا دل کھلا ہو. کسی مسلمان کو ہم سے زیادہ دولت، عزت، شہرت، دنیا کا کوئی عہدہ مل جائے، ہمارا دل خوش ہو. ارے بھائی اللہ نے اسے دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میرے بھائیوں، لوگ بہت جگہوں پر ایک دوسرے کے بارے میں حسد کرتے ہیں، مگر مسجد میں پہلے کون آیا اس پر کسی مسلمان کو آج تک سوچنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ میری بدگمانی ہو، اور اگر بدگمانی ہے تو اللہ معاف کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لاکھوں کروڑوں مسجدوں میں آنے والے مسلمانوں میں چند ہی، شاید 100 کی تعداد بھی پوری نہ ہو، جو ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں ارے مسجد میں فلاں آدمی ہمیشہ جلدی آتا، میں اس سے بھی پہلے آ کے بتاؤں گا. تو آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہماری نماز مقبول ہے جیسی بھی ہے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ بہت بڑی بات ہے. مگر کسی بھی مسجد کا وہ مصلی جو ہم سے پہلے آ رہا ہے، اگر وہ 1 ہے، اگر وہ 5 ہیں، اگر وہ 10 ہیں، تو ان سب سے پہلے ہمیں آنے کی توفیق کی نہیں ہوتی. اگر کسی مسجد کا مصلی رات دن ہر نماز میں امام کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اسے کہتے ہیں تنافس. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو تم آپس میں تنافس کرو، کمپٹیشن کرنے لگو. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں ہمارے گھر کے قریب کی جو مسجد ہے، جس کو آپ حضرات جانتے ہیں، جس میں اسی مسجد کے بہانے مجھے جو ہے اللہ کا نیک بندہ محمد اعظم مل گیا، اور وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی مسجد سے، تو ابھی تک جاری ہے. تو اس مسجد میں نے دیکھا کہ تقریباً 8-10 افراد ہیں جن کے درمیان میں تنافس ہے، کون پہلے آتا ہے. اور ان کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں، اور آنے کے جلد سے جلد پہنچنا چاہتے ہیں، پہلی صف میں جگہ چاہتے ہیں. ہر مسجد میں ایسے اللہ کے بندے ہوں گے، مگر میرے بھائی بہت ہی چند. میں نے کہا بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہاں یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ ان کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو اس بات کا برا لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مسلمانوں میں کیوں آئے، قرآن کریم مسلمانوں کو کیوں دیا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ بس انہی کو ملنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت اور ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے ہیں، اور ننسیها یا اسے بھلا دیتے ہیں، مگر ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لاتے ہیں. علم تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو آیت ہے اس پہ بہت لمبی بحثیں ہوئی ہیں، اور بہت ساری مثالیں بھی دی گئی ہیں، اور ہر مثال اپنی جگہ پر صحیح ہے. پہلی بات، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہوگا کہ ہم کسی آیت کو اگر بدل دیتے ہیں اور ننسیا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کے یہاں اس آیت کو پڑھا گیا ننساہا. اگر آپ کہتے ہیں ننسیہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھلا دیتے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں ننساہا، اس کا مطلب ہوتا ہے اور اسے ڈیلے کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کے جواب میں فرما رہا ہے ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں. اس میں جو لفظ استعمال ہوا نسخ، نون سین خا، ما ننسخ، اس نسخ کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں نسخہ کا مطلب ہوتا ایک چیز کو دوسری جگہ ہٹا دینا، ایک چیز کو دوسری جگہ ہٹا دینا.
آپ کے ہاتھ میں کب تھا؟ آپ نے چائے یا دودھ ختم کیا، اللہ آپ کو خوب چائے اور اس کو خوب دودھ پلائے، طاقت بنائے اور اس کی مضر اثرات سے بچائے، تو جب آپ نے اپنے ہاتھ سے کب آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے اس کو اٹھا کے ٹیبل پر رکھ دیا، انت نسخت الکوب، آپ نے کب کی جگہ بدل دی. ایسے ہی ساری چیزیں. مگر شریعت میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو الفاظ، پلیز غور سے سنیے گا، بہت کام کی بات ہے، وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس سے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جسے ہم کہتے ہیں وحی، تو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے بعد آیات میں بدل دیا ہے، اور بعد الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کیا بھلایا اور کیا بدلا، اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، سوال اپنی جگہ بہت ہی غلط ہے. جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ہم ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. کمپنی کا مالک کچھ بھی کرتا ہے کمپنی میں، تو اس کا جو جنرل مینیجر ہے وہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کی دنیا میں جو کمپنی کے مالک سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کمپنی کا مالک بھی اس کا تھوڑا سا لاڑ زیادہ کرتا ہے، اور وہ کبھی کبھی اپنے مالک کو بھی ٹوک دیتا ہے کہ آپ ایسا مت کیجیے. مگر ہر بندے کا حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چیوٹی کا بھی نہیں ہے، چیوٹی کے سر کے برابر بھی نہیں ہے. تو کوئی بندہ پوچھے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو یہ اس نے خود اپنی جگہ غلط سوال کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہینا ان کیا ہے، اس کے بعد ہے کہ عن قیل وقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ویسا ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا ہوا تو کیا ہوا، ویسا ہوا تو کیا ہوا. قیل وقال کا مطلب ہے اپنے دل سے مختلف ایسے سوالات پوچھنا جس کا وجود بھی نہیں ہوا، اور ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی چیز ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان صرف اور صرف پریکٹیکل ہو، جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھے، جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں پوچھے، جو ہوگا یا نہیں ہوگا تو غیب کا علم کسی انسان کا ہی نہیں، پھر پوچھتا کیوں ہے، اپنی قوت غیر ضروری جگہ کیوں خرچ کرتا ہے. تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہینا عن قیل وقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقال سے، ادھر ادھر کے الٹے سیدھے سوالات پوچھنے سے، جس کی اس زمانے کی امت کو ماشاءاللہ بڑی عادت ہے. بڑے بڑے دیندار جو ہے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو اگر ایسا ہو جائے تو مولانا کیا حکم ہے، جب ویسا ہو جائے تو پوچھیے. یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس حدیث میں ہے وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور اپنا مال ضائع کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اب بتائیے کون ہے جو اپنا مال ضائع کرتا ہے؟ ہر شخص کو ایک ایک پیسہ عزیز ہے، جی ہاں، لیکن وہ چیز جسے اسراف کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اضاعت المال. آپ کو 5 جوڑے کافی ہیں، آپ کے یہاں 50 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں، آپ کو کھانے کو 1-2 قسم کے سالن اور کھانے کی چیزیں کافی ہیں، لیکن آپ جب کھائیں آپ کے دسترخوان مختلف آئٹم سے بھرا ہوا ہو، اور جب تک کہ 2-4-5 آئٹم پک کر سامنے نہ آئے آپ کی نیت نہ بنے، آپ کا پیٹ نہ بھرے، یہ اسراف ہے. آپ کے پاس اس طرح کی جو بھی مثال دے دی جائے، گھر کا سامان وغیرہ وغیرہ، اور آپ کے یعنی وہ چیز جس کو ڈیکوریشن کہتے ہیں وہ چیز اسلام میں نہیں ہے. وہ صرف اتنی ہے جتنی آپ کو ضرورت کے لیے چاہیے، لیکن ضرورت کے علاوہ ڈیکوریشن یہ اسراف ہوگا، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. اور تیسری بات فرمائی وکثرت السؤال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع فرماتے تھے ادھر ادھر کی بات کہنے سے اور مال کے ضائع کرنے سے اور کثرت سوال سے، کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوال کریں. اور صحابہ کہتے ہیں اس حدیث کے بعد اور اس جیسی حدیثوں کے بعد ہمارا حال ایسا تھا کہ ہم یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم تو نہیں پوچھ سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کو ایسا سوال کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگ جائے اور آپ غصے میں آ جائیں کہ ہم لوگوں نے غیر ضروری سوال کیا. تو تمنا کرتے تھے کاش دور کے جو بدو سیدھے سادے مسلمان ہیں
ان میں سے کبھی کوئی نہ کوئی آ جایا کرے، اس کو تو معلوم نہیں ہے، وہ اپنے بھولے پن میں، اپنی نادانی میں کچھ بھی سوال کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی سوال کرے تو پھر ہم اس کا جواب سنیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو مزید ہدایت ملتی رہے، یہ بات ہے۔ بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ما ننسخ من آیت، اللہ تعالیٰ کسی آیت کو بدل دیتا ہے، اور ننسیہ یا بھلا دیتا ہے یا اس کو ڈیلے کرتا ہے، اس سے بہتر لاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر کیا ہوا ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اس میں جو حکم دیا گیا تھا اس سے ہٹ کے دوسرا حکم دوسرے الفاظ میں آ گیا، اس سے ہٹ کے دوسرا حکم دوسری آیت میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے اور یہ بھی الفاظ ہیں قرآن کے، پہلے کے الفاظ حکم کچھ اور بتاتے ہیں اور بعد کے الفاظ حکم کچھ اور بتاتے ہیں۔ اب ان دونوں کو قرآن میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، میرے اللہ نے جو لفظ بھی قرآن میں کہہ دیا تو کہہ دیا، بندوں کے عمل کرنے کے لائق ہو یا نہ ہو، یا اللہ نے پہلے حکم بدل دیا، وہ لفظ جو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا وہ اتنا مقدس ہے، وہ ایک ایسا موتی ہے، ایک ایسا ہیرا ہے جس کو اب قرآن سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر شراب کے بارے میں الگ الگ 3 آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ جوے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے، آپ کہہ دو کہ اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے ان الفاظ سے، مقدس الفاظ قرآن کے، ہماری سمجھ میں یہ آیا سننے کے بعد کہ شراب اور جوا جو ہے اس کے اندر فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، مگر اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ مگر کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تم شراب مت پیو، تم جوا مت کھیلو، گیمبلنگ مت کرو؟ جی نہیں، اگر صرف اتنا ہی قرآن میں آتا اور اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے، کوئی گیمبلنگ کرتا ہم اس کو منع نہیں کر سکتے تھے، مگر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز مت پڑھو۔ اب اس آیت کا حکم پہلے حکم سے بدلا ہوا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنا، یعنی نماز میں آپ نشے میں نہ ہوں۔ تو اب یہاں پتہ چلا کہ شراب کو ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے نماز چھوٹ جائے گی۔ پھر کچھ دن گزرے، اس کے بعد حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو یہ شراب اور گیمبلنگ اور یہ جوئے کا کھیلنا اور اس کی نجومیوں کے تیروں کا نکالنا اور غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کا ذبح کرنا، یہ سب شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، تم اسے چھوڑ دو۔ اب دیکھیے یہاں پر صاف کہہ دیا گیا تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ تو یہ جو ہوا کہ پہلے یہ حکم آیا، بعد میں وہ آیا، بعد میں وہ آیا، اسی کو کہتے ہیں ما ننسخ۔ ہم اگر کسی آیت کو بدل دیتے ہیں اور ننسیا یا بھلا دیتے ہیں تو بھلا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں، اور جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تم کو قرآن سنا رہے ہیں تم بھولنا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ لا تعجل، تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی مت کرو، ان علینا جمعہ قرآن، قرآن کا جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کے بعد میں اس قرآن کا پڑھا جانا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ لیکن ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوئی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے ذہن سے بھلا دیا، اور وہ جو ہے پھر قرآن کا حصہ نہیں بنی۔ تو مختلف تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا کے بارے میں الفاظ تھے الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، یہ قرآن کے الفاظ تھے۔ ایسے بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر انتہائی بوڑھا آدمی اور انتہائی بوڑھی عورت
اگر یہ لوگ زنا کریں تو ان کو کیا کرو، 80 کوڑے مارو. تو یہ قرآن میں نہیں ہے. اب صرف ایک حکم ہے، جو ان میرڈ ہے اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور جو میرڈ ہے اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی اور ہر مسلمان کی حفاظت کرے. تو مانس نہ ننسخ من آیتن اور ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، یا تو اسی جیسی آیت لاتے ہیں یا پھر یہ کہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس زمانے میں پہلے زمانے کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اب بھی انسان دنیا میں آ رہے تھے، اتنی کثرت سے نہیں پھیلے تھے کہ ایک مرد کی شادی کسی دوسرے باپ کی بیٹی سے ہو. تو ایسا تھا، اللہ رب العزت نے یہ طے فرمایا تھا کہ ایک دن ایک بیٹا پیدا ہوتا اور دوسرے دن ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور پھر دوسرے دن بیٹا پیدا ہوتا. تو جو بعد والا ہے ہاں وہ اپنے سے پہلے جو لڑکی پیدا ہو گئی جو اس کی بہن ہوتی تھی اس سے شادی جائز تھی. اور اس طرح الٹرنیٹ شادیاں جائز تھیں حضرت آدم کے زمانے میں. اللہ کی مرضی، اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیتا تو آپ کیا کرتے؟ تو اپنے ایمان کو کسی بات کے سننے کے وقت ٹٹولیے. میں ہمیشہ آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جب کوئی شیطانی سوال دماغ میں آئے تو آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے ہو آر یو، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں اللہ تو نے ایسا کیوں کہا، اللہ تو نے ویسا کیوں کہا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ جب تک آپ کے ایمان میں یہ چیز نہیں شامل ہوگی آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے. غصے سے، جیسے آپ کے کسی معاملے میں آپ کا کوئی دوست ٹانگ اڑائے جس کا کوئی تعلق نہیں، تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ میں اپنے گھر میں جو چاہوں کروں. پڑوسی آپ کو بول رہا ہے آپ اپنے گھر میں ایسا مت کیجیے، آپ اپنے ویسا مت کیجیے، آپ کو غصہ آئے گا. آپ کہیں گے بھائی یہ میرا گھر ہے، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے پوچھنے والے، کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ تو اسی طرح اللہ کے سامنے بندے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ بولے اللہ تو نے یہ حکم کیوں نازل کیا تھا. بہرحال حضرت آدم کے زمانے میں حکم تھا اور بعد میں اس کو کینسل کر دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں آپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں 2 بہنوں سے شادی جائز تھی ایک وقت میں، بعد میں حرام کر دی گئی. اور اسی طرح بہت ساری ہم مثالیں دے سکتے ہیں. جیسے بنو اسرائیل نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کو سزا میں کہا گیا کہ جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو قتل کرے یا اس کا قریبی رشتہ دار اس کو قتل کرے. ایسا ہوا، بعد میں وہ حرام کر دیا گیا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں تو اس سے ہم کو ایک بات سمجھنا ہے، جو چیز قرآن میں ثابت ہے وہ ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہوگا، ہمارا اس پر عمل ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کا حکم بدل جائے. اب حکم بدل ہونے کے بعد میں 2 باتیں، جو پہلے حکم کے الفاظ تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا، یہ بھی نسخ ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے حکم بھی بدلا اور الفاظ بھی بدل دیے، یعنی اب اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے، وہ قرآن میں بھی نہیں ہے، اور اس کا جو حکم تھا وہ بھی کینسل، جیسے میں نے وہ سنایا الشیخ والشیخوہ کا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو حکم آیا تھا وہ ایز اٹ از اس کے جو الفاظ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں مگر حکم دوسری آیت پر ہوگا. میں نے آپ کو شراب کی مثال دی. بہرحال یہ تینوں طرح کی باتیں ہیں، اور یہ ہے کہ اس کے اندر بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ایسا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ اپنی رحمت جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے. اے اللہ ہمیں ایسے مسلمانوں میں سے بنا کہ تو ہمارے عمل سے راضی ہو اور ہر وقت تیری رحمت ہم کو مل جایا کرے. اللہم آمین. آگے اللہ فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے اس سے پہلے. آپ کو معلوم ہے ان سے کہا گیا گائے ذبح کرو. گائے کیوں؟ وہ کیسی ہو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا بھئی ایسے کرو، گائے ایسی ہونا کہ وہ جو ہے تو بہت جوان بھی نہیں ہونا، بوڑھی بھی نہیں ہونا، اور اس نے کھیتی میں استعمال بھی نہیں ہونا. اچھا اس کا کلر کیسا ہوگا؟ اچھا اس کا کلر ایسا ہوگا. نہیں ہماری پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک سوال. تو ایسے سوالات کیا تم اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں سے یہ آیت جیسے صحابہ کے لیے پہلے تھی ویسے ہی آیت آج بھی ہے. اور اس آیت کے لحاظ سے وقت کے علماء
جن کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہے، امت کو چاہیے ان سے صرف وہی سوالات کرے جو پریکٹیکل ہیں، زندگی سے متعلق ہیں، پیش آ رہے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جو شخص بھی اپنے کفر کو بدل دے گا، اپنے ایمان کو بدل دے گا کفر کے ذریعے سے، وہ جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اب اس میں کیا شبہ کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اسلام واضح ہے، کھلا ہوا دین ہے، اور جو ہے آپ کو اس کھلے ہوئے دین پر چلنا ہے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فاتقوا من المشتبہات، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جس چیز کو حلال کہنا چاہیے وہ بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، اور جو حرام ہے اس کو بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اب اس دونوں کے درمیان بہت ساری چیزیں مشتبہات ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، کریں نہ کریں، تو نبی نے فرمایا ایسی چیزوں کو تم چھوڑ دیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیا کیجئے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں تمہیں شبہ ہے اس کو چھوڑ کر جس چیز میں تمہیں شبہ نہیں ہے اس کو اختیار کرو۔ تو ہمیں بھی اپنے مزاج کو ایسے ہی بنانے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، بہت سارے میجارٹی آف اہل کتاب، دیکھیے یہ آیت کتنی صاف ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سننے سمجھنے کے باوجود عرب اور عجم اور کسی زمانے کا مسلمان وہ پھر بھی کافروں کی اور اہل کتاب کی، یہودی اور عیسائیوں کی جو ہے ان کو خوش رکھنے میں لگا رہے، ان کو اپنا دوست سمجھے، ان سے اچھی امید رکھے، تو وہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان سے ہٹا دیں اور کافر بنا دیں۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ سازش ہے کہ مسلمان کیا کرے، بس اللہ کو ایک نہ بولے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول نہ بولے، ساری دنیا آپ سے خوش ہو جائے گی۔ آپ یہ بولتے ہیں، بس یہی وہ آپ کا جرم ہے۔ علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی، رقیبوں سے مراد اردو شاعری میں دشمن ہوتے ہیں، رقیبوں نے رپٹ یعنی کمپلین یعنی ایف آر آئی کٹائی، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کر یہ تھانے میں، یعنی میرے دشمنوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کے میرے خلاف یہ کمپلین کیا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ میرا جرم کیا ہے؟ میں اس زمانے میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ تو یہی جرم آج کے مسلمان کا ہے تمام یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے نزدیک۔ تو یہ وہ چاہتے ہیں حسد من عند انفسہم، ان کو جو ان کے دلوں کے اندر جو حسد ہے، آپ کے ساتھ جلن ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس وقت جبکہ ان کے سامنے حق بات جو ہے واضح ہو چکا ہے۔ دیکھیے اللہ نے آیت کو کتنی صاف فرما دیا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اس لیے وہ آپ سے بدگمان ہیں، اس لیے وہ غصہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اللہ کو نہ مانیں، بلکہ یہ بات ہے کہ اصل میں آپ جو ہے وہ حق ان کے سامنے بالکل واضح ہے، اور آپ جو ہے اس واضح حق کو بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو ساری دنیا کو برا لگ رہا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، اگر یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ دنیا بھر کے مشرکین ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاعفو، ان کو معاف کر دو، واصفحوا، ان کو درگزر کرو یعنی نگلیکٹ کر دو۔ تو اس آیت کی وجہ سے اکثر جو ہے ہمارے علماء موجودہ حالات میں، جیسے فرانس میں جو بدتمیزی ہوئی اور انڈیا میں ہوتی رہتی ہے، یا اس سے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کافروں نے گستاخی کی ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہی کام کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمیں یہی کام کرنا چاہیے، مگر میرے بھائیوں اب آج کی زمانے میں تیر اور تلوار اور بندوق اور راکٹ اس سے نہیں مارنا چاہیے۔ جو شخص یہ کرے گا ہم یہی کہیں گے کہ اس نے جذبات میں آ کر غلط کام کیا۔ لیکن جو میڈیا کے راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہم جواب دے سکتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، جس میں ہم جو ہے اپنی زبان سے بلند آواز سے کچھ کہہ سکتے ہیں، یا ہم سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یا ہم اکنامیکل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، صرف جان لینا حرام ہوگا، لیکن
جان نہ لینے کے علاوہ باقی کوئی بھی ریئیکشن بالکل جائز ہوگا۔ حتیٰ یاتی اللہ بعمری، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو نگلے کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حکم لے کر آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو سزا مل جائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو بلند کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، تو اس کتاب میں یہ بار بار ذکر فرمایا کہ دیکھیے قرآن نے بار بار کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب لفظ شیء اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں چیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہیز پاور اپان ایوری تھنگ، ہم انگلش میں اس کو ایوری تھنگ کہتے ہیں۔ یہ جس زبان میں جو لفظ بھی بولا جائے، تو اس شیئن پر تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آپ کی زندگی میں تھوڑا سا وقت پلیز ایسا آ جائے کہ ایک دن آپ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں یا عصر کے بعد مسجد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں گھریلو مطالبات، گھریلو زندگی نہیں ہوتی، آپ فریلی فرینکلی تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ جب آدمی گھر میں آتا ہے تو گھر کے میں ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں کی باتیں سننا ہے، ان کے لیے کوئی چیز لانی دینی رکھنی ہے، نصیحت کرنا ہے، ڈانٹنا ہے، بولنا ہے، سمجھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستوں کی محفل میں آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کچھ نہ کچھ بات چلتی رہے گی، آپ کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہوگا۔ لیکن مسجد ایک ایسی سکون کی جگہ ہے۔ اب بعض لوگ ایسے اللہ والے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ گارڈن میں جا کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ ہم گارڈن میں جاتے ہیں ٹھنڈی فضا لینے کے لیے، اچھی فضا آکسیجن لینے کے لیے، تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے، اور پھلوں پھولوں کو دیکھنے کے لیے، بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے، باربیکیو کھانے کے لیے، اور دنیا کے ہزاروں مقاصد کے لیے ہم جا کر بیٹھتے ہیں گارڈن میں۔ مگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی ایسی ہو کہ وہ گارڈن میں جا کے بیٹھے، کیوں کسی سے بات نہ کرے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے دیکھو پتوں کی شکلیں، پھولوں کی شکلیں، درخت، چہچہاتے ہوئے پرندے اگر نظر آ جائیں، اور جو ہے اطراف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صورتیں دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، ان کی دنیا داری دیکھو، اپنی بھی دنیا داری کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو غور کرو، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر پر غور کرو، قرآن کی کسی بھی آیت پر غور کرو۔ پتہ نہیں زندگی میں اس طرح سے کسی گارڈن میں جانا کب نصیب ہوگا، اب تک تو نہیں ہو سکا۔ اب تک تو ایک ہی بات ہوئی کہ گئے اور کافر باغوں میں گارڈن میں ڈانس کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، کھاتے ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا گراتے ہیں، ہم بھی ان کی نقل کرتے ہیں، اپنا بھونا بنایا اور جتنا کھانا تھا کھایا اور جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، انحشو اللحم نحشا، گوشت کو نوچ نوچ کر کھاؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے عام طور پر ہڈی پہ لگا ہوا گوشت جو ہے پورا نہیں کھاتے ہیں، تھوڑا سا کھایا اور پھینک دیا، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ لیکن بتائیے کہ آپ جو ہے اپنی پلیٹ میں دو چار پیس لیں، جتنا جی چاہ کھایا، نہیں پسند آیا تو پھینک دیا۔ کس نے حق دیا آپ کو پھینکنے کا؟ کیونکہ آپ کو زبان کا ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے، اس لیے آپ نے وہ چاول پھینک دیے، وہ سالن پھینک دیا، وہ روٹی پھینک دی، وہ میٹھا پھینک دیا، آپ نے وہ جو ہے تو جو کھانے کے ٹکڑے لیے تھے فرائی کیے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کو زبان کا ٹیسٹ نہیں آیا۔ حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زبان کے ٹیسٹ کے نام سے کھانے پینے کی کسی چیز کی ناقدری کرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے بھائیوں یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے اور شیئن کہا ہے، اس شیئن کی حقیقت کو ہر روز 24 گھنٹے سوچتے رہو۔ جب جو بات نظر آ جائے سوچو، پہلی مشکل ہے کہ سوچنا، جیسے ہم اپنے فائدے یا نقصان کے بارے میں 24 گھنٹے سوچتے رہتے ہیں، میرے بھائیوں ذرا آخرت کے فائدے کے لیے بھی ہر وقت ہر سیکنڈ منٹ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہاں اس آیت میں سب سے پہلے
جب سے قرآن شروع ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر صرف پہلے جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیموا الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مگر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یہ الفاظ ڈائریکٹلی مسلمانوں کے لیے یہ سب سے پہلے دفعہ آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، وہ یہودیوں سے کہا گیا۔ سورہ بقرہ میں واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یہ ڈائریکٹلی مسلمانوں کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں اور سورت کی ابتدا میں آئے تھے۔ اور یہ سورت جو ہے آپ یہ یاد رکھیے سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو جب آپ یہ سن رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہ الفاظ پہلی دفعہ آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ جو ہے مکی صورتوں میں بعد میں آئے۔ یہ بتائیے کہ قرآن میں ترتیب میں اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے پہلے مکے میں نازل ہونے والی صورت میں آیا یا مدینے کی صورت میں آیا؟ ظاہر ہے مکے میں سب سے پہلے آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہو رہی تھی تو کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے، غار ہرا میں تھے۔ غار ہرا کہاں ہے؟ مکہ شریف میں۔ تو مکہ مکرمہ میں اس کی ابتدا ہوئی اور اس میں بہت ساری صورتیں نازل ہوئی جس میں نماز کے احکام بھی نازل ہوئے۔ نماز جیسا تحفہ ہم مسلمانوں کو کب ملا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، وہاں پر یہ تحفہ ملا نماز کا۔ اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجیے کو نماز کہاں سکھائی؟ مکہ میں مدینے میں۔ وضو کرنا سکھایا کہاں پر؟ مکے میں مدینے میں۔ یہ سارے کام مکے میں آلریڈی ہو چکے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئی جن میں سے سب سے پہلی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، تو اس میں یہ الفاظ واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ڈائریکٹلی یہاں اس موقع پر آئے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اے مسلمانوں تم اپنے لیے آگے جو کچھ بھی خیر کی بات بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اے ایمان والو جو بھی خیر کی بات، اچھے اعمال، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ، ہر نیک کسی بندے کی مصیبت زدہ کی مدد، زبان سے اچھی بات کا کہنا، نظروں کی، زبان کی، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنا، اور ہر وہ بات جو اللہ نے بتائی ہے، تجارت اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، اور خوشی جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے بنانا۔ برتھ ڈے انسانی خوشی کا نام اللہ کے یہاں نہیں ہے، اس کو نہ منانا۔ کسی کے انتقال پر کئی دن تک سوگ منانا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہر بات میں، زندگی کی ہر بات میں جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے عمل کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم اس کو پاؤ گے۔ آپ نے کچھ پیسے یہاں سے انڈیا بھیجے، پاکستان بھیجے، سری لنکا بھیجے، امریکہ بھیجے، مکہ بھیجے، مدینہ بھیجے، دنیا میں کسی بھی جگہ بھیجے۔ جب ہم منی ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ نے سنا کہ کسی شخص نے کچھ پیسے منی ٹرانسفر کیے، بعد میں رو رہا ہے، ارے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ وہ میں نے پیسے بھیج دیے، معلوم نہیں اور وہ پیسے ملتے نہیں ملتے۔ اس سے کہیں گے بھائی تم اس زمانے میں ہو، یہ بیوقوفی کی بات ہے، تو اس میں رونے کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اگلے 2-4 دن میں پیسے پہنچ جائیں گے، بس پتہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہاں میں نے پتہ صحیح دیا ہے، اور گھبرا رہا ہے، اب کیا ہوگا، جب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، جب کیا ہوگا، تو کہا جائے گا کہ تم جو ہے الٹریٹ ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ تم نے یہاں جو پیسے جمع کیے وہ جس کے نام تم نے بھیجا وہ مل جائے گا۔ سیلف اکاؤنٹ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہم جو جتنے اپنے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے اپنے نام کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے، تو ہم یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ ہی میں جمع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہمارا سیلف اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس میں جو پیسے خرچ کرو گے، کھانے میں، کھلانے میں، پینے میں، پلانے میں، اور کسی کی ضرورت پوری کرنے میں، شریعت پر عمل کرنے میں، اس سب کا ریٹرن ہے جو وہاں پر ہم کو مل جائے گا۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے جو ہے ایک بکرا ذبح کر کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ لوگوں میں تقسیم کر دو، لوگوں میں تقسیم کر دو. ہمارے گھر میں اگر بکرا آ گیا تو کیا کریں گے؟ بچوں سے لے کے بڑے تک، ارے چلو باربیکیو منائیں گے، بھون کر کھائیں گے. یہ حرام نہیں ہے، مگر ہم تو ہر چیز خود ہی کھا جاتے ہیں. ہم تو اپنا پیسہ اپنے ہی آپ پر خرچ کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تقسیم کر دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عائشہ کیا ہوا، تقسیم کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں نے سب تقسیم کر دیا، بس یہ ایک جو ہے یہ ہاتھ کا جو دست ہے، ہاتھ کا ایک ٹکڑا ہے، بس یہ گھر میں بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم نے جتنا لوگوں میں تقسیم کیا ہے نا وہ بچ گیا ہے. کاش امت اس حدیث کو سمجھے، بار بار پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے. تم نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور یہ جو تم یہاں اپنے گھر میں تم نے بچا لیا ہے یہ بچا نہیں ہے، یہ تو ضائع ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے 4 گھنٹے کے بعد پوٹی کرتا ہے وہ باہر، اور جو پیتا ہے وہ بھی باہر، اور جو کپڑے پہنتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، یا شیطان نے بہکایا تو یہ اب ہم کو نیا کپڑا چاہیے تو آپ نے اسے اٹھا کے پھینک دیا. لیکن اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ ہے میرے بھائی کہ ہم ہر وقت جو ہے اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جو بھی چیز بھیجو گے، خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے بعد اس کو پاؤ گے. اور دیکھیے اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وما تقدموا، تقدموا قدمہ یقدموا تقدیما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگے بھیجنا. زندگی پہلے آئی ہے، موت بعد میں آنے والی ہے، حساب بعد میں ہونے والا ہے. اپنے اپنے اکاؤنٹ میں ہم نے جتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، اچھی بات زبان سے بولی، بری بات بولی، ماں باپ کا دل دکھایا، کیا پڑوسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، کسی سے جھوٹ بولا، مکاری کی، اور جو کچھ بھی کیا، یا کسی بھی طرح کا جو ہے تو اللہ کے اصول کو توڑا، یہ سب آگے جا رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے. اور جمع ہونے کے بعد ایک ایک بات کا جو ہے حساب لیا جائے گا، ایک ایک بات کا. آپ دیکھیے کہ صحابہ بیٹھے ہیں اور نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر میری ذات سے کسی میں سے تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اسی دنیا میں یا تو معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو، تاکہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تصور کیجئے کوئی مسلمان بولے گا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. جتنے صحابہ تھے انتہائی غصہ ہو گئے کہ یہ کہ نبی سے بدلہ لے گا. آپ نے فرمایا پھر جو میں نے جو کیا بدلہ لے لو. میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ میں پتلی سی چھڑی تھی اور آپ نے وہ میری پیٹھ میں زور سے چبائی. آپ نے فرمایا آ جاؤ وہ چھڑی لو ہاتھ میں، میری پیٹھ میں تم بھی چبا لو. اب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگے، اور جو صحابہ بیٹھے ہیں ان کے تو غصے کی انتہا تھی کہ یہ اتنی بڑی جرت اس کے اندر ہو گئی کہ وہ جو ہے تو اب نبی سے بدلہ لے گا. جب وہ قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات اور ہوئی ہے، جب آپ نے پیچھے مجھے لکڑی چبائی نا، میں اس وقت جو ہے شرٹ پہنا ہوا نہیں تھا، میری پیٹھ ننگی تھی. آپ نے صحابہ کے سامنے فوراً اپنا کرتا جو قمیص تھا وہ اتار دیا. اب بتائیے، اب وہ صحابی لکڑی لے کے دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں. یقین مانیے میں اس واقعے کو جب سوچتا ہوں نا تو کانپنے لگتا ہوں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیا واقعی ایسا ہوا. اور جب وہ قریب پہنچے انہوں نے فوراً لکڑی ایک طرف پھینکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جو کبوتر کے جیسے 2 حصے بنے ہوئے تھے، جو نبوت کی نشانی بتائے گئے تھے قرآن میں اور حدیث میں اور ساری امتوں کو، جا کے جلدی سے اس کو بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا آپ سے کوئی بدلہ لے گا، بھلا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی. مگر بات یہ تھی کہ اصل میں
میں جو ہے جہاد پہ جانے والا ہوں اور مجھے نہیں پتا ہے کہ میں زندہ آؤں گا، آپ سے مل سکوں گا نہیں مل سکوں گا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ میں وہ نبوت کی نشانی کو دیکھوں اور اس کو بوسہ دوں، مگر شرم کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ مجھے اپنا کپڑا مبارک ہٹا کے مجھے دکھائیں، میں اس کو دیکھوں، اس کو میں چھوں، اس کو میں بوسہ لوں۔ اب آپ نے آج ایسی بات فرما دی کہ مجھے یاد ہے آپ نے مجھے کوئی لکڑی نہیں چبائی تھی، بلکہ میں بیٹھا تھا اور آپ پیچھے سے آئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں وہ لکڑی تھی جس کو عرب خیزران کہتے ہیں، اس کو آپ نے بہت پیار سے مجھے لگا کر کہا تھا السلام علیکم۔ تو میں نے کہا اسی کا فائدہ اٹھا لو میرے بھائی، یہ حوصلہ ہے کسی میں، یہ ہمت ہے کسی میں؟ یہاں تو بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں ہم صحیح ہیں، اور پھر بھی ہم سامنے والے کو غلط کہتے ہیں۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں آگے جا رہا ہے، جواب دینا ہے، اور قرآن نے ایک صاف کہہ دیا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو معمولی سا رتی برابر بھی جو ہے خیر کا کام کرے گا وہ اپنی آنکھ سے اس کا فائدہ دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو اپنے جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کیا ہے وہ اس کا پھل بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم نیک عمل کے لیے آگے بڑھیں، ہر برے عمل کو چھوڑ دیں، اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جہاں جہاں جس سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ اس کو چھوڑ دے۔ بندوں کا حق مارا گیا ہے، آپ نے کسی کو ڈانٹا ہے، برا بولا ہے، مارا پیٹا ہے، اس کے پیسے کہاں ہیں، اس کی غیبت کی ہے، وہ سب سے ان سب سے ہم معافی مانگیں اور آئندہ پوری زندگی کریں کہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ہم صرف اللہ کے نیک بندے اور بندی بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بار کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں آدم بھائی۔ آدم بھائی اخی الکریم انت فین؟ نعم جی ظفر بھائی بسم اللہ، بسم اللہ دعا کریں ظفر جی۔ اللهم يا ربنا يا أيها التواب يا أيها الغفور يا أيها الرحيم يا أيها الغفار يا أيها الكريم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا من خلق السماوات والأرض وما بينهما يا من خلقنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا من جعلتنا من المسلمين يا من وفقتنا للصلاة والزكاة والصوم والحج ولكل عمل خير يا من يتقينا ويحافظ علينا من الوقوع في الشر اللهم يا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، تو تو بہت کریم ہے، تو رحیم ہے، تو حلیم ہے، ہمارے گناہوں کو برداشت کرتا ہے پھر بھی سزا نہیں دیتا ہے۔ اے اللہ تو حلیم ہے، اے اللہ ہم تیرے حلیم ہونے پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے حکیم ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرتا ہے۔ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں تیری نرمی کا غلط فائدہ اٹھانے سے بچا لے۔ اے اللہ ایسے کسی بھی کام سے ہمیں ہماری حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہو جائے، ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم بندے ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہمارے اندر نفس ہے، باہر شیطان ہے، یہ دونوں اے اللہ سیدھے راستے سے ہم کو ہٹا دیتے ہیں۔ اے میرے معبود، جب جب ہم غلطی کریں اس کا احساس عطا فرما، اس پر شرمندگی عطا فرما۔ اگر تیرے حق میں ہوئی ہے، تیرا اصول ہم نے توڑا ہے، تو اللہ تجھ سے معافی مانگنا اور اپنی توبہ پر قائم رہنا آسان فرما۔ اے اللہ اگر کسی کے بندے کے حق میں ہم سے زیادتی بھی ہے، اے اللہ اس سے معافی مانگنا، اس کا حق اس کو دینا آسان فرما۔ اے رب العالمین، ہر گھر میں دین اور محبت اور آپس میں صحیح تعلق عطا فرما۔ اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق دے اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ظالم کو ظلم سے بچنے کی توفیق دے اور مظلوم کی اللہ مدد فرما، ہر ظالم کے خلاف اے اللہ مدد فرما۔ اے رب العالمین، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اے اللہ کوئی آسمان پر تھوکے تو تھوک آسمان پر نہیں جاتا بلکہ تھوکنے والے کے منہ پر گرتا ہے۔ اے اللہ تیرے دین کافر بندوں نے تیرے نبی کا مذاق اڑایا، الٹی سیدھے اللہ خاکے بنائے۔ اے رب العالمین جو ان کی غلطی ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے انہیں چن چن کر ہلاک فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو خود اپنے دین کی توہین کرنے سے حفاظت فرما، عمل عطا فرما، نمازوں کی محبت، نمازوں کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا۔ اے اللہ اور جن جن لوگوں کا تو نے ہم پر حق دیا ہے ان سارے حقوق کو ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ قرآن کا حق ادا کرنا آسان فرما،
روزانہ پڑھنے کی اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین۔ ہمارے بھائی جو شریک ہیں اور وہ جو ہمیں یوٹیوب پر سنتے ہیں یا کسی عالم دین کی بات کو یوٹیوب پر سنتے ہیں یا سناتے ہیں، اے رب العالمین سارے وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی کرتے ہیں، پیسوں سے کرتے ہیں، علم سے کرتے ہیں، سمجھ کر کرتے ہیں، دین کی بات پھیلاتے ہیں، اے رب العالمین ان سب کی ہر کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری چھوٹی سی مجلس میں تیرے علم غیب میں ہے کیسے کیسے میرے بھائی بیٹھے ہیں جو ہر خیر کے کام میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی محنت خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اے اللہ ان کی ان کوششوں کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فردوس میں اے اللہ ان کو اللہ جگہ عطا فرما۔ اے رب العالمین جب تک ہم میں سے کوئی بھی یا کوئی مسلمان بھی زندہ ہو تو دین پر چلتا رہے، اسلام پر چلتا رہے، ایسی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور ہم میں سے جب بھی کسی کا وقت آ جائے ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یہ صرف تو ہی جانتا ہے۔ اور رب العالمین یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے والے کی زبان پر کلمہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، تو جانتا ہے کہ اس کی باقی زندگی کیسی تھی۔ تو اللہ باقی ہر زندگی کا ہر عمل اسلام کے مطابق فرما، اور زبان پر جب وقت آ جائے تو اللہ کلمہ پڑھنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ ظفر بھائی، جزاک اللہ۔ اللہ آباد رکھے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلدی۔ انشاءاللہ۔ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھائی کہاں ہیں آپ؟ لکھنؤ کے شہر۔ ہلو ہاں کچھ فرما رہے تھے آپ؟ نہیں، میں نے کہا وہ لکھنؤ کے اپنا کیا نام ان کے؟ آفتاب صاحب۔ ہاں آفتاب صاحب کہاں ہے؟ غائب؟ چلے گی میرا خیال ہے۔ ہاں چلے گئے لگتا ہے۔ السلام علیکم، میں بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا بھیا، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اوکے بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔